یہ جو ہر سال یہ نعرہ آتا ہے میرا جسم میری مرضی والا, اور ابھی آج ہی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں اس کی کیپس یہ لوگ بانٹ رہے تھے کہ مرد و خواتین جو ہیں وہ یہ ٹوپیاں پہنے, میرا جسم میری مرضی. اب یہ نعرہ کنٹروورشل بنتا ہے. میں نے کچھ ٹی وی شوز پہ بھی جا کے اس کے اوپر بات کی جہاں پہ خواتین نے کہا, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا جسم اس کا ہوتا ہے, اس پہ تشدد نہ کیا جائے. میں کہا ٹھیک ہے پھر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام بھی منع کرتا ہے. تو میرا جیسے میری مرضی, تو یہ تو فیمنسٹ موومنٹ میں 1970s کا سلوگن ہے جو امپورٹ کیا ہم لوگوں نے, وہ تھا مائی باڈی مائی چوائس, اور یہ ابورشن رائٹس کے لیے تھا. تو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو میں تو کہتا تھا ان کو کہ یہ تو نہ مرد کو ہم کہتے ہیں نہ عورت سے کہتے ہیں. تو آپ ذرا اس میں بتائیں کہ یہ جو میرا جیسے میری مرضی ہے یہ پاکستان کی عورت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اگر اس کو مسئلہ بنانا چاہیں تو آپ بہت بڑا مسئلہ بنا سکتے ہیں. یہ تو اب آپ کا پیراڈائم ہے نا کہ آپ اس کو کیا کریں نا. یہ تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب مجھے کسی جگہ پہ اس لیے کوئی اسپیس نہیں ملتی کہ جی ہو یہ تو نقاب والی ہیں, یہ تو حجاب والی ہیں, ان کو نہیں بلانا, تو میں بھی کہہ سکتی ہوں بھی میرا جسم میری مرضی, میں جو مرضی پہن کر آؤں. تو یہ تو اس طرح سے بات ہے نا کہ آپ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا پرسنل اسپیس کا, کسی کی بھی پرسنل اسپیس کا, وہ ہمیشہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں کہہ رہی ہوں, ڈیفائن کر رہی ہوں کہ یہ میری پرسنل اسپیس ہے, تو میرے ارد گرد جتنے افراد ہیں میری اس اسپیس سے ان پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. یعنی آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے یا لائف کوچ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں جو مرضی کروں اور جو آپ کے اس فیصلے سے متاثر ہو رہے ہیں آپ ان کے بارے میں نہ سوچیں. تو وہی بات ہے کہ اب ہر شخص اگر یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ یہ میرا ہے, یہ میرا دل چاہ رہا ہے, میں کی جو جنگ ہوتی ہے نا, یہ انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ خرابیاں. اور جو پھر بچے اس طرح کے سلوگنز ریز کرنے کے بعد سفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی پھر مسائل جو ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ یہ ایکچولی جو سلوگن ہے نا, یہ چرچ آف سیٹن کے سلوگن سے بہت ملتا جلتا ہے, جو کہ کہتے تھے کہ ڈو ایز thou wilt, جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو. یعنی ایک ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہم نے وہ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جو تمہاری مرضی ہے تم وہ کرو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ہی ہم تو کہتے ہیں اطاعت اللہ کی ہے اور اطیع اللہ و اطیع رسول والی بات ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے بجائے اللہ کی بات ماننے کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے, آپ وہ کہ نہیں ان کی باتیں اپنی طرف, میں وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی. اور آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ آپ کسی بھی ملک کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ویزا لوں نہ لوں میری مرضی, میں انٹر ہو جاؤں گا وہاں پہ نا. آپ مطلب ہر جگہ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے, جو لائن ہوتی ہے, اس کو کراس نہیں کرتے. لیکن یہ والا جو سلوگن آیا نا, یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان کو یہ لگتا ہے, اسپیشلی جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ آلریڈی آئیڈینٹی کرائسس میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ہم لبریٹ ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ وہ افراد جو اس بات کو پریکٹس کریں یا اس سلوگن کو بہت ریز کریں, آپ ان کی پرسنل زندگیاں بھی دیکھیں نا, تھوڑا سا ان کو اسٹڈی بھی کرنے کی کوشش کریں نا. جیسے ہم جب اپنے دین کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بھی رہنمائی دی, پھر یہ کہ اس کے بعد صحابہ تھے, صحابہ کرام تھے, صحابیات تھیں, انہوں نے جو بھی ہمیں گائیڈ لائن دی, جب ہم ان کی پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے بڑے ڈیپ افیکٹس نظر آتے ہیں کہ واہ واہ بھائی کیا ان کی زندگیاں تھیں, کتنی بہترین تھیں, کتنا فائدہ تھا, اپنی ذات کو بھی تھا اور دوسروں کو بھی تھا. ٹرو امپاورمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا. امپاورمنٹ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی رائٹ لے لی, اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو. لیکن جو یہ لوگ جو سلوگنز ریز کر رہے ہیں, اب آپ ان کی اپنی زندگیوں میں دیکھیں, آپ کو اکثر خالی پن نظر آئے گا, آپ کو ان کی تھاٹ پروسیس میں کبھی کوئی گہرائی نہیں نظر آئے گی. اگر آپ اسی سلوگن کو لے کر جو وہ پریکٹس کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے گیپس نظر آئیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی دیکھ سکیں گے کہ یہ اپنی زندگیوں میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی لیول پہ. تو اس لیے مطلب یہ والا سلوگن جو ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایگزیکٹلی. اور اکثر اوقات یہ جو لوگ آتے ہیں, میں چاہوں گا کہ اگر ان کی اپنی لائف میں آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا, تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر میں کوئی عورت ہو جو بیچاری پس رہی ہو, چاہے وہ ان کی بہو ہو, چاہے وہ ان کی میڈ ہو, چاہے وہ ان کے گھر میں جو صفائی کرنے آتی ہے وہ ہو. تو یعنی سب سے پہلے جب آپ جا کے بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, جو کون سے مسئلے آپ ریز کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ عائشہ آپ کی طرف ہم آئیں اور آپ مجھے ذرا یہ مینیفیسٹو تو بتائیں ذرا, یہ اس سال کا جو ہے لیٹسٹ ہمارے پاس جو اپ گریڈ آیا ہے اس میں عورت مارچ کا ڈیمانڈ کیا ہے. لیٹس لک ایٹ دیئر ڈیمانڈ کہ وہ کوئی جائز مطالبات ہیں, کیا ہمیں ان کے ساتھ الائن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, تو اگر آپ وہ شیئر کریں پلیز. اچھا, یہ عورت مارچ جب سے آئی ہے 5-6 سالوں سے, پہلے عورت مارچ, پھر عورت آزادی مارچ پاکستان میں, تو ایز اے ینگ وومن ہو ہیز لائک سین دا جرنی اینڈ ایکسپیرینسڈ اٹ, آئی وڈ سے کہ ان کے جو ڈیمانڈس ہیں نا وہ بہت ویلڈ لگتے ہیں آن دا سرفیس. لائک
ٹو بی آنیسٹ جب پہلی عورت مارچ آئی تھی تو میرے ذہن میں تھا وی شوڈ جوائن ہینڈس ود دیم, کیونکہ نمبر 1 سوسائٹی میں مسئلے بہت زیادہ تھے, اور وہی بات جو ڈاکٹر کنول نے کی, جب آپ ینگ ہوتے ہیں, ذرا ووک ہوتے ہیں, یو آر مور پیشنیٹ فار سوشل جسٹس, اور ہم مائکرو لیول سے دیکھتے ہیں کہ مطلب ڈسکریمنیشن بٹوین سنز اینڈ ڈاٹرز, یا سیف اسپیسیز نہیں ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, پھر یہ رشتہ کلچر, مطلب جیسے جیسے آپ پروگریس کرتے ہیں, کہیں اکنامک ایکسپلائٹیشن, کہیں ابیوسو ہسبینڈس, کہیں ان لاز اپریسو, بلیک میل, ریپ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو عورت مارچ ایڈریسڈ آل آف دیز تھنگس, دے ڈڈ, دیٹ گوز ٹو دیئر کریڈٹ, دے سیڈ اٹ, ٹھیک ہے. اور ہماری جنریشن کو بہت زیادہ اپیل کی ان کی باتیں, بیکاز نمبر 2 دیر واز اے ویکیوم. یہ ہماری لیکنگ تھی کہ ہماری سوسائٹی یا ریلیجیس آرگنائزیشنس کر رہے تھے, لیکن سم ہاؤ ہمارے اسٹائل میں, ہماری لینگویج میں کنوے نہیں ہوا تھا. تو آئی ہیو ڈیپلی اسٹڈیڈ دیئر مینیفیسٹو اوور دا ایئرس. تو پہلے میں 2023 کے مینیفیسٹو میں سے آپ کو انہوں نے اسنیک پیک ٹویٹر پہ شیئر کرنا شروع کی ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو نا بہت براڈ کر لیا, دے آر ایڈریسنگ لائک آل سوشل ایشوز. تو سارے ووک لوگوں کو نا بہت اپیل کرے. سو فار ایگزامپل دے آر سیئنگ وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ ہنگر, جو آج کل کا مسئلہ آپ نے سب سے پہلے بتایا. وی وانٹ سوشل سیکورٹی, وی وانٹ اے لیونگ ویج, اینڈ ٹو بانڈیڈ لیبر, ریہیبلیٹیشن آف فلڈ وکٹمز, اینڈ ٹو موب وائلنس, اینڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس, اینڈ ٹو فورسڈ کنورژنس, اینڈ وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ دا ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن ایکٹ 2018. ایکچولی انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہر ایک کا منہ بند کر دیا جائے نا. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس میں تو سب کچھ ہی ڈال دیا, سب کچھ, مطلب یہ عورتوں کے مسئلے نہیں ہے تو پوری سوسائٹی کے مسئلے. فلڈ وکٹمز تو اس میں عورتوں کا کہاں سے, مطلب وہ تو بہت, مرد بھی بیچارے بہت سارے بہ گئے ہوں گے اور بیچارے فوت ہو گئے ہوں گے. یہ تو سمپتھی ووٹس لے لیے نا. اور ان کا سلوگن یہ اس سال ریاست جواب دو, بھوک کا حساب دو, مطلب جو اس وقت جو ہے انہوں نے اس پہ رکھی ہے. اچھا, لیکن اب آپ اگر وی لائک ریڈ بٹوین دا لائنس, جو شاید مجھے پی ایچ ڈی نے یہ فائدہ دیا کہ وہ ریسرچ کی جو ہوتی ہے نا, ایک بن جاتی ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ. تو فار ایگزامپل ہنگر, اگر پہلے پوائنٹ کو آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں دا ہنگر اینڈ پاورٹی افیکٹس آل آف اس, بٹ اٹ ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹس سس جینڈر ویمن, ٹرانسجینڈر ویمن, خواجہ سرا کمیونٹی, ٹرانس مین, اینڈ نان بائنری پرسنس. اچھا, سوائے مردوں کے سب کو افیکٹ کر رہا ہے. یعنی یہ اب جب یہ فلڈ وکٹمس کی بات کریں تب بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ ریہیبلیٹیٹ کریں سس ویمن, ٹرانس ویمن, خواجہ سراس, ٹرانس مین, اینڈ نان بائنری آئیڈینٹیز. ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, انٹرسیکس کا نام یہاں نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ اسپیکٹرم کو اتنا براڈ کر دیا گیا ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا ریئل ویمن, آئی فیل دے آر threatening the very definition of the word woman. جیسے ہم safe spaces کی بات کرتے ہیں, as of now women only spaces are safe for us, ٹھیک ہے. general spaces بھی ہونی چاہیے, ایک lacking ہے سوسائٹی میں generally, ٹھیک. لیکن اگر آپ women کی definition میں یہ 5 ایک براڈ sweeping category کر دی, like یہ وہی بات ہے نا self perceived identity.